بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل ذکر کیے تھے۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے روزہ کے فضائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں ایک رکن روزہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں افضل عمل روزہ ہے۔ فرمایا اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزے سے افضل عمل کوئی نہیں ہے اس لیے روزہ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزے دار کو جنت کے دروازے باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ جنت کی 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس باب الریان سے اللہ تعالیٰ صرف روزے داروں کو داخل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، اس میں سے کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی، اور جو آدمی باب الریان سے داخل ہوگا پھر اسے کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شب اور ہر دن میں ایک دعا اللہ تعالیٰ روزے دار کی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ حاملین عرش سے فرماتے ہیں، تم اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ادھر روزے دار دعا کر رہا ہوتا ہے اور ادھر اس کی دعاؤں کو اتنی قبولیت دی جاتی ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پر حاملین عرش بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک مسافر کی، اور دوسرا فرمایا روزے دار کی، اور فرمایا تیسرا مظلوم کی بد دعا۔ ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ فرمایا جب یہ تینوں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں، یہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جا کر رک جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک روزے دار بھی ہے، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں کے اندر روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ روزے دار افطار کر لیتا ہے تو وہ اس وقت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں روزے کا کتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں میں دعائے مغفرت کر رہی ہیں، اور مچھلیاں سمندروں کی تہ میں رہ کر اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو رمضان المبارک کو پا کر روزے نہ رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کی جزا فرشتے دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ادا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا
ہر عمل میں کوئی نہ کوئی آدمی کی غرض ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ صرف میرے لیے ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ فرمایا جتنے بھی عمل ہیں ان اعمال کی جزا کسی کو زیادہ ملتی ہے اور کسی کو تھوڑی ملتی ہے، یعنی ایک عمل سے لے کر 10 گنا تک، 10 گنا سے 70 گنا تک بندے کو عمل کی جزا ملتی ہے، لیکن روزے دار کے عمل کی جزا کی حد متعین نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنی شان کے مطابق روزے دار کو اس کے عمل کی جزا عطا فرمائیں گے۔ روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کی منہ کی بدبو کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے، اور بعض اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی تو فرمایا روزے دار کو جو اعمال کی جزا ملے گی وہ مشک و عنبر سے دی جائے گی، مشک و عنبر سے اس کو جزا دی جائے گی، یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں جب روزے دار قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوگی، اور لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں روزے کے کتنے فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ برہا روزے کی ایک فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو خود اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو جزا عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنی جزا عطا فرمائیں گے، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ میدان جنگ میں جیسے مجاہد اپنے لیے ڈھال رکھتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے، فرمایا ایسے ہی روزہ دشمن یعنی کہ شیطان سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، جب تک کہ روزے دار خود اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو کیسے پھاڑا جائے گا؟ فرمایا جب غیبت کرتا ہے تو ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو ڈھال کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ تو روزہ بندے کے لیے ایک ڈھال ہے دشمن سے بچاؤ کے لیے، شیطان کی تدابیر سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ لہذا جب بندہ روزہ رکھ لے تو پھر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچائے، اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچائے، اور اپنے کانوں کو بھی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائے، تاکہ جو روزے کے فوائد ہیں وہ صحیح معنی میں روزے دار کو حاصل ہو سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔